یہ جو 40 کا عدد ہے نا بیسک اسے سمجھنا پڑے گا کہ یہ 40 کا عدد ہی کیا ہے. یہ جو 40 کا عدد ہے نا یہ عدد تمام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. رواہ مسلم. پیارے بھائی محمد الیاس فرام اسلام آباد، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے. اس ویڈیو کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے مردے کا 40واں کرنا. ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا 40واں کیا جاتا ہے. اس 40ویں سے پہلے کسی کے مرنے کے بعد اس کا تیجا بھی کیا جاتا ہے تیسرے دن میں، جس میں کل پڑھے جاتے ہیں یا ختم قرآن پڑھا جاتا ہے یا پھر میت کو ثواب پہنچانے کے لیے گٹکیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی کھجور کی گٹھلیاں. اسی طرح مرنے کے بعد مردے کا سال بعد سال کیا جاتا ہے، برسی منائی جاتی ہے. آپ نے ویڈیو بھیجی، ویڈیو کے اندر یہ اہل شرک اور اہل بدعت اور اہل قبور یہ 40ویں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ مردے کا 40واں کرنے پر یہ دلائل ہیں، جبکہ یہ دلائل نہیں ہیں، یہ افواہات ہیں اور خرافات ہیں. ان کا کتاب و سنت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اور اس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ مردود ہے. اس ویڈیو کے اندر اس شخص نے 40 کے عدد کے حوالے سے جو کچھ کہا، یہ 40 کا عدد مردے کے 40واں کرنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا. یہ ایسی گفتگو ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جس طرح تورات اور انجیل کی تعلیمات کو خلط ملط کیا، حق اور باطل کو ملا دیا، اور اس دین کے اندر انہوں نے ان شریعتوں کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارا کچھ شامل کیا. یہی معاملہ ان اہل شرک، اہل بدعت البریلویہ اور دیگر اہل بدعت کا ہے. 40 کے عدد کے حوالے سے کہا کہ 40 کا عدد جو ہے وہ تمام ہے، اور 40 کے عدد کے حوالے سے کہنے لگے کہ مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ہم 40 نہیں ہونے دیں گے، ہم 40واں بندہ ایماندار نہیں ہونے دیں گے. تو مکہ کے مشرکوں کی تو کوشش یہ تھی کہ ایک بھی بندہ مسلمان نہ ہو. ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہو. تو یہ کہنا کہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے کہا کہ ہم پیغمبر کے صحاب کا 40 کا عدد پورا نہیں ہونے دیں گے، اپنے منہ کی بات ہے. پھر کہا کہ آدم علیہ السلام کی مٹی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی جہاں پر آج کعبہ ہے، یہ بات بھی بے بنیاد ہے. اور کہا کہ اس طرح 40 دن غم کی بارش برستی رہی اور ایک دن جو ہے وہ خوشی کی بارش ہوئی، اور بندہ پیدا ہونے کے بعد اس بندے کے اندر اپنی ماں کے 40 اس کی عمر میں 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے، اور 40 دن بعد قبر میں مردے کی حالت تبدیل ہوتی ہے جنتی یا جہنمی ہونے کے حوالے سے، یہ اور اس طرح کی دیگر گفتگو. تو ان میں سے کئی ساری باتیں تو وہ ہیں کہ جو صرف ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ یہ ان کی اپنے امنگیں ہیں.
اور جو باتیں انہوں نے کہیں اس پر مردے کا 40واں کرنا یہ ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ گفتگو یہود و نصارہ کی طرح ان کی خرافات کی طرح ہی خرافات اور افواد پر مبنی ہے۔ اصل معاملہ ہے ان اہل شرک اور اہل بدعت کا اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے عوام کل انعام کے مال کو حرام طریقے سے کھانا، بندے کے مرنے کے بعد اس کا تیجا جس میں ان اہل شرک اور اہل قبور کے ملاؤں کو کھلایا اور پلایا جاتا ہے اور ان کی خاطر اور توازر کی جاتی ہے اور انہیں کپڑے اور جوتے دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے حلوے اور کھیر اور قورمے اور بریانی اور میٹھے اور پھیکے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میت کا تیجا ہو تیسرے دن، یا میت کے کل ہوں، یا ختم قرآن ہو، یا اسی طرح 40واں ہو یا برسی ہو، یہ فقط ان اہل شرک کا عوام کل انعام کے مال کو حرام طریقے سے کھانا ہے۔ اور یہی کام اس سے پہلے یہود و نصارہ کے احبار و رہبان نے کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے کھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وفات پاتی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نہ تیجا کیا، نہ 40واں کیا، نہ برسی کی۔ تو مردے کا مردے کا ڈیتھ ڈے منانا یا پھر مردے کا 40واں کرنا یا کسی زندے کا برتھ ڈے کرنا، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں بھی فوت ہوئیں، مگر آپ نے کسی کا تیجا، 40واں اور برسی نہیں منائی۔ نبی پاک علیہ السلام کی نرینہ اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، مگر آپ نے ان کا 40واں یا برسی یا ان کا تیجا نہیں کیا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں صحابہ اور صحابیات فوت ہوئے اور شہید ہوئے، مگر کسی میت کا یا مردے کا یا شہید کا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تیجا کیا، نہ 40واں کیا، نہ برسی کی۔ تو یہ ان اہل شرک اور اہل قبور اور اہل بدعت کا عوام کا مال حرام طریقے پر کھانا ہے، پیٹ میں ڈالنا ہے، اپنی تجوریاں بھرنی ہے۔ اور قرآن کریم نے بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، اور یہ ثواب پہنچانے کے ذرائع اور طریقہ کار چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل اور طریقہ نہیں، اس لیے نہ اس طریقے پر مردے کو ثواب پہنچتا ہے نہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ہاں، تیجوں، 40واں اور برسیوں سے ان قبر کے پجاریوں کے پیٹ ضرور بھرتے ہیں، ان کی تجوریاں ضرور بھر جاتی ہیں، اور ان کی شہوات اور ان کے کھانے پینے کی بھوک ہو وہ ضرور مٹتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔